نواز شریف سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ اگر عالمی جنگ شروع ہوتی ہے، ورلڈ وار شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد انسان ایک بار پھر اس دور میں چلا جائے گا جہاں لوگ لاٹھیوں سے لڑیں. جیسے ہمارے پانی یہ روک سکتے ہیں، اس طرح چین ان کا پانی روک سکتے ہیں. ماشاءاللہ اس کا برابر ہو گیا. اچھا حسن صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا. بھارت کی اس حرکت کے جواب میں چین نے انڈیا کے دریاؤں کا پانی روکنے کا اعلان کر دیا. چین بھارت کا 30% پانی کنٹرول کرتا ہے. چین سے بھارت آنے والے دریا برہما پترا، انڈس، ستلج اور کرنالی تبت سے شروع ہوتے ہیں. اچھا دیکھو، اتفاق یہ ہے کہ ابھی کوئی میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے ہوئے ہیں، 3 گھنٹے پہلے میں نے ریکارڈنگ کرائی ہے وہ اپنے اس کی بلیک اینڈ وائٹ کی. جی اس میں نے اس امکان کا ذکر کیا ہے جی کہ جیسے ہمارے پانی یہ روک سکتے ہیں، اس طرح چین ان کا پانی روک سکتے ہیں. ماشاءاللہ اس کا برابر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ختم. یہ تو میں نے 3 گھنٹے پہلے 7 بجے وہ چلے گا پروگرام. تو یہ بات یہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر یہ بہت آگے تک جائے گا. یاد رکھیں کہ ہندوستان کو جو بخار چڑھا ہوا ہے، جو دورہ پڑا ہوا ہے، وہ نہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے. یاد رکھنا، کسی آدمی کا میں نے یہ کال پڑھا تھا کہ اب اگر کوئی عالمی جنگ ہوتی ہے، اور عالمی جنگ شروع تو اتنی چھوٹی چھوٹی، سیکنڈ ورلڈ وار کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، اگر عالمی جنگ شروع ہوتی ہے، ورلڈ وار شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد انسان ایک بار پھر اس دور میں چلا جائے گا جہاں لوگ لاٹھیوں سے لڑیں. مطلب یہ کہ سٹون ایج میں چلا جائے گا، کک باقی نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا پانی روک کر انڈیا نے چائنا کو جواز فراہم کیا کہ اس کا پانی بھی ختم ہوگی نا بات، وہ کر چکے ہیں ہم. آگے چلو. اچھا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے امکانات پیدا ہو رہی ہیں. سب جنگ کے اگر جنگ آ بھی گئی سر پر تو کس کا نقصان زیادہ ہوگا؟ کس ملک کا؟ بنی نوع انسان کا. اس طرح سوچنے کی عادت ڈالو، اس کے بعد پھر نیچے کی طرف آتے چلے جاؤ. سمجھ گئے ہو؟ انسانوں کا نقصان ہوگا. بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر گریں، جو دیکھ کر پھٹیں اور اپنے ٹکڑوں کو بے گناہوں سے دور کریں. بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، بیماروں تک، اپاہجوں تک، معذوروں تک، ان کو نقصان پہنچے. جن کا کم یا زیادہ میرا کنسرن ہے. معصوم بچہ بامبے کا ہو، کیرالہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس 5 7 10 سال کے بچے کو کیا پتا وہ کون ہے، وہ لپیٹ میں آ جائے گا. یہاں بھی یہی ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ میں تو اپنے ویور سے بھی درخواست کروں گا پتہ کر لیں کتنی تعداد ہے مسلمان ملکوں کی، اور ایک لے لے کے ایک ہندوستان ہی ہے ہندوؤں کے پاس. بالکل. میں دعا گو ہوں سب کے لیے. میں نے شروع کہاں سے کی ہے بات؟ بنی نوع انسان. بنی نوع انسان کا نقصان. کوئی پتہ نہیں پھر یہ کہاں پھیل جائے، کون کون شامل ہوتا چلا جائے. معمولی سی بات تھی جس پہ شروع ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب نقصان فائدہ نہیں ہے، پھر یہ کہانی فائدے اور نقصان سے آگے ہو جائے. یہ کوئی حساب لگانے والا میرا خیال ہے پھر بچے گا نہیں. مورخ پھر اندازن لکھا کریں گے. اور ظاہر اگر آپ اپیرنٹلی دیکھو، بھارت کی آبادی دیکھو، اس کا سائز دیکھو، اس کی اکانومی دیکھو، اس کا فورن ایکسچینج ریزرو دیکھو، ان کی پر کیپٹا انکم دیکھو، یہ وہ سارا. چونکہ when it comes to an atom bomb تو پھر تو برابر ہے. فوج ان کی ہم سے 10 گنا بھی بڑی ہو. بالکل. بم تو ساڑھے کو کافی. بالکل صحیح. اور ایک اور پہلو ہے، یاد رکھیں،
کوئی پتہ نہیں. یہ جنرل حمید گول یہ بات کیا کرتے تھے کہ لاہور نسبتاً بہتر اس لیے لگتا ہے اور یہ اور وہ کہ لاہور سے لائل پور فیصل آباد زیادہ دور ہے. صحیح. جلندھر، امرتسر، لدھیانہ وغیرہ یہ ساتھ ہیں. بالکل. تو اگر لاہور کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایسٹ پنجاب بھی گیا، تو میں نے اس وقت بھی جنرل صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا سکھاں دا بھی مارن لی شاید وہ لاہور نو لپیٹ لینا ہی سوچا، یا ایویں ایتھے کر کے چھٹو نال ادھر بھی ٹنٹا. خالصتان کی موومنٹ اپنے عروج پہ جا رہی، اور سکھ ایویں نہیں اس کو سنگھ کہتے، وہ شیر ہیں. وہ اگر کچھاروں سے نکلے ہوئے ہیں تو حتمی انجام تک جائے بغیر اب وہ واپس نہیں ہونا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اللہ اللہ خیر صلاح. سکھوں کا تو یہ نعرہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا، خالصہ خالصتان کا، ہاں، اور کشمیر پاکستان. بس ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ پھر چل سو چل ہے. کوئی پتہ نہیں یہ خباثت میں اس حد تک چلے جائیں کہ لاہور کو بھی لپیٹ میں لو تاکہ ایسٹ پنجاب دا بھی ٹنٹا ختم ہو جائے. مشتری ہوشیار باش. ہاں. اچھا، صحافیوں نے نواز شریف سے 2 سوال کیے کہ پہلگام میں جو کچھ ہوا کیا آپ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہندوستان نے اس وقت جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ لیکن نواز شریف نے کوئی جواب نہیں دیا. نواز شریف کی خاموشی بڑی معنی خیز تھی، اور کیونکہ خیز نہیں ہے یار، نہیں، ان کے بھائی کی حکومت، بھائی ہوتا رہے بھائی، انہیں اپنا فٹ رکھنا معاملہ. تاجر نے او وزارت عظما دے جو اودا تے نام پہ گیا نا ہردری، اچھا وہ اس نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن بیسیکلی فیملی کا پارٹی واٹی تو رہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے پارٹی کا سربراہ، بیکاز دیر از نو پارٹی نون ایز نون لیگ ناؤ. اچھا، خاندان کا تو وہ سربراہ ہے، بڑا ہے، انہیں مٹھ رکھی. اس نے سوال کو جواب کے قابل نہیں سمجھا. مودی دا کوئی یار ہے، مودی صاحب تو آئے تھے ان کی نواسی کی شادی پر. پہلے بالکل اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل ٹھیک ہے. اور ان بغیر ویزے دے انہوں چا چڑھیا ایسے. بالکل. ہاں، انہوں نے پاکستانی نکال دیے، ان کے ویزاز بند کر دیے، اسے لعنت بھیجو. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. لیکن یہ سوال بنتا ہی نہیں، نواز شریف سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتے؟ پھر معاف کرنا آپ جاہل. وہ تو ایک ہوئی کسو بٹا جیا بن کے انجی چپ رہنا ہی بہتر سے. نہیں، ریاست کے کان کھڑے ہوں گے اس واقعے پر؟ ریاست کے اگر کان ہوں گے تو کھڑے ہوں گے، مجھے کیا پتا. بالکل صحیح ہے. وہ اللہ اللہ خیر صلاح. وہ اس کا کیا جواب دیتا؟ اب جو وہاں ایون فیلڈ کے بعد چور ہے پتہ نہیں سارا ٹبر پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں وہ کو بات کرتا ہے. مٹ رکھو. مودی صاحب کے اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کا برادران مطلب اور بھی بڑے ان کے کاروباری معاملات کو پلانٹ لانے کی میں ہلکی پھلکی مذمت تو بنتی تھی نواز شریف ہلکی پھلکی مذمت نہیں نا جی. یہ تمہارا مفادات کا لیول نہیں ہے، تمہاری سمجھ بھی نہیں آ سکتا. کیوں ہلکی پھلکی بھی کیوں؟ وہ جڑا نکا ہے اتنے وہ دی جگہ تے جو انہیں کرنا ہوگا وہ کہے گا یار منڈا ہے میں چاڑ جا سی وہ ختم. بالکل صحیح. وہ ختم. سوال ہی نہیں پیدا. ان لوگوں سے دیکھو بات سنو، مجھے بعض اوقات بڑی کمینی قسم کی خوشی ہوتی ہے جب میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، تو کبھی کبھی بھوک بھی اٹھتی ہے اور کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے کہ تسی شیر آیا. وہ یہ شیر بگیاڑ آیا کوئی انسان دے بچے بنو. شیر آیا کاروباری جی ایک بندہ ہے بس گیر تلے بٹیرا آ گیا، اللہ اللہ خیر صلاح. وہ تو ماشاء اللہ ساڈے جیسے چول شیر آیا تو فلانا آیا تو ٹمکانا آیا وہ پلے کی ہے بچارے دے بولیا جاتا نہیں وہ کو پرچیاں لے کے بھائی. یعنی اندازہ لگاؤ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس آنے رٹا لان جوگا بھی نہیں، پرچیاں لے کے بیٹھے. تو بہرحال
بہت شکریہ حسن صاحب۔ ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا، پروگرام کے بارے میں کوئی ویوز ہوں آپ کی کوئی سجیشن ہو، کوئی سوال حسن نثار صاحب سے آپ پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھیں، اور ازراہ کرم اپنے سوال کے ساتھ آپ نے شہر کا، ملک کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ حسن نثار صاحب آپ کا سوال لیں اور پورا حوالہ دیں اور جواب آپ کو ملے حسن صاحب کی طرف سے۔ شکریہ۔